أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 130۔ اس سے ماقبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھیں۔ ایک تو یہ کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دیجیے۔ مکہ مکرمہ میں جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے تو چونکہ وہ جگہ ہی ایسی تھی کہ وہ چھوڑنے کے قابل تو تھی نہیں، تو وہاں چھوڑ کر آئے، نہ کوئی چرند پرند، تو یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو امن والا بنا دیجیے۔ اور دوسری دعا کی وارزق اہلہ من الثمرات، کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات رزق عطا فرمائیے، پھلوں کے ذریعے سے۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ جگہ ہی ایسی ہے کہ وہاں تو پانی بھی نہیں تھا، سبزہ بھی نہیں تھا، تو بہرحال ان کے لیے رزق کی دعا کی، کیونکہ بنیادی یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو جگہ ایسی ہو جہاں امن سے رہ سکے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک چھپر سا ڈالا تھا، ایک چھپر، بظاہر سبب یہی ہے نا، ایک چھپر سا ڈال دیا انہوں نے، باقی تو اللہ کے سہارے تھا، ان کے بس میں یہی تھا، بالکل بے آب و گیا، کہ وہاں جہاں پانی ہوتا ہے نا وہاں پر پرندے بھی آتے ہیں، جانور بھی آتے ہیں، کوئی نہ کوئی انسان بھی آ جاتے ہیں کہ وہ قافلے گزرے ہوتے ہیں، وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، ایسی جگہ پر چھوڑا اور ایک بے سہارا سا چھپر سا ڈال کے بس۔ اب چھپر جب ڈال دیا، کیونکہ ان کے بس میں اتنا ہی تھا، پھر آگے اللہ توکل کہ یا اللہ اب یہ جن تیرے ہی حوالے، تو یا اللہ اس جگہ میں امن عطا فرما۔ امن بڑی چیز ہوتی ہے کہ بندہ جہاں رہ رہا ہو نا امن سے رہے، اور اگر بہت بڑا محل ہو بندے کا لیکن وہاں امن نہ ہو تو وہ محل کے اندر بھی بے سکون رہتا ہے۔ تو امن ایسی چیز ہے کہ بظاہر کچا مکان ہو، بالکل ایسا ہو جس سے بندہ بمشکل گزارا کر سکتا ہے، لیکن امن ہو تو وہاں رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ دعا کی، اور دوسرا معیشت کی، چونکہ معیشت ایسی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ اگر بندے پر حالات آ جائیں نا، معیشت اس کی تباہ ہو جائے اور وہ نان نفقہ کا محتاج ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو فقر جو ہے نا کفر تک پہنچا دیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بندہ جو ہے نا اللہ سے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کلمات کفر زبان پر لے آتا ہے۔ تو یہ ایسی بنیادی چیز ہے معیشت، تو ان کے لیے معیشت کی دعا کی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ہدایت، دنیا میں بھی ہدایت ضروری ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہدایت کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے پھر ہدایت کے لیے کیا کہ یہ دعا کی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ یا اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیجیے جو ان کو تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے۔ یہ ماقبل رکوع کا خلاصہ ہے، اس کے اندر یہ دعائیں موجود ہیں۔ اب یہاں جو آیت نمبر 130 ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے متعلق بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے فرقے تھے وہ سارے مانتے تھے جو عرب کے اندر تھے، مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین مکہ تھے، اور مدینہ منورہ میں یہود آباد تھے، اور گرد و نواح میں وہ نصارہ بھی تھے۔ تو گویا کہ مشرکین مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے، نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے تھے، عیسائی، اور یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے تھے۔ تو یہ اصول سمجھایا قرآن پاک نے کہ جب اہل باطل سے بات ہو، دیگر قوموں سے بات ہو، کسی ایسی قوم سے بات ہو رہی ہے کہ ان میں اور ہمارے درمیان کچھ چیزیں مشترک ہیں،
تو ان کو اس کی دعوت دینی چاہیے. جیسے قرآن پاک ایک جگہ فرماتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ کافروں کو دعوت دی جا رہی ہے، دوسرے مذہب والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ چلو اتنی بات میں آ جاؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، رسالت رسول کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہوتے ہیں، رسالت کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. پھر فرشتوں کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، قیامت کو عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں. تو ان کو جو قدر مشترک چیزیں ہیں نا ان کے درمیان قریب قریب لانا ہوتا ہے، تاکہ کسی طرح اسلام کے قریب تو ہو نا. پھر کیا ہوگا، ایک ہی اختلاف رہ جائے گا نا کہ آپ علیہ السلام بھی نبی ہیں کہ نہیں. باقی ساری چیزیں جب مان لیں، اب کتنا وہ قریب آ گیا اسلام کے کہ دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر یہ ساری دعوت موجود ہے، تو ہماری کتاب میں بھی یہ دعوت موجود ہے، تو چلو یہ تو وصف مشترک ہے کہ نہیں. اب ایک آدھی بات رہ جائے گی تو اس کو منوانا آسان ہو جائے گا. تو یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی دعوت دی گئی تو وہ اسی لیے تاکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تو سارے ہی مان رہے ہیں. تو یہاں کہا گیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، بھلا کون شخص ہوگا جو ملت ابراہیمی سے اعراض کرے، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرے، الا من سفیہ نفسہ، مگر وہی بندہ اعراض کر سکتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا. جو پرلے درجے کا احمق ہوگا، بیوقوف ہوگا، وہی ملت ابراہیمی سے اعراض کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کے دین کو تو تم مان رہے ہو نا، کہ ابراہیم یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں. تو دیکھو کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا کی تھی اس نبی کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا. اب وہاں مکہ مکرمہ میں کون تھے؟ بنی اسماعیل. اور دیکھو یہ نبی خود کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھی بنی اسماعیل میں سے ہوں، اور تورات کے اندر یہی لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا دعویٰ کر رہے ہو. اور اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا جب دنیا پر ظاہر ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی صورت میں، تو اب تم انکار کر رہے ہو. تو لہذا کوئی بڑا پرلے درجے کا بے وقوف ہوگا جو ملت ابراہیمی سے بھی اعراض کرے، کیونکہ ملت ابراہیمی سے جب ہٹ گیا تو اور کوئی دین تو ہے ہی نہیں، اور یہ تو وہ دین ہے جس کو تم مان رہے ہو. تو وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور تحقیق ہم نے ان کو منتخب کیا تھا فی الدنیا، دنیا میں، نبوت کے لیے، امامت کے لیے. جیسے ما قبل رکوع میں گزر چکا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ نے جتنے ہمارے احکامات تھے آپ نے سارے پورے کیے. اذ ابتلی ابراہیم ربہ، کہ جب رب نے آزمائشیں اور طرح طرح کے امتحانات سے گزارا وہ سب میں پورا اترے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو امام بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تو دنیا میں ان کو چن لیا تھا نبوت اور امامت کے لیے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ایک وصف کا، کہ ان کی ایک خصلت کا وہ ذکر کیا کہ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، کہ یاد کرو اس وقت کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا تھا اسلم، سر جھکا لو، تو انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں نے اپنا سر رب العالمین کے سامنے جھکا لیا. یہ اس میں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف. اب یہاں یہ بتایا کہ دین کا کوئی حکم عقل میں نہ بھی آئے تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا ویسے کرو. اب کیا حکم تھا کہ سورہ صافات کے اندر کہ ان کو کہا گیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اب بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بیٹے کا ذہن بنا رہے ہیں کہ اس کا بھی ذہن پوچھ لوں. تو کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اب دیکھیے کہ نابالغ بچہ ہے، بلوغت کے قریب ہے، اور باپ جو ہے نا بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں عقل کے خلاف ہیں. اب چونکہ نبی کا خواب حجت ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ ایک معصوم جان ہے، اس نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے، تو یا اللہ اس کو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں پوچھا. تو اب کیا ہے کہ جب خواب میں دیکھا تو بیٹے کا ذہن پوچھا، کیونکہ اب آزمائش اپنی ذات سے ہٹ کر اس پر آئی تھی
کہ آزمائش باپ پر بھی تھی، لیکن آگے یہ آزمائش کس طرح پوری ہونی تھی کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چل کر. تو اس سے پوچھا کہ فنظر ماذا ترا، کہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، چونکہ وہ بھی ہونے والے نبی تھے. تو انہوں نے کہا قال یا ابت افعل، یا اے میرے والد محترم جو آپ کو حکم ہوا نا افعل ما تؤمر، آپ کر لیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا اسماعیل علیہ السلام کو کہ دیکھیے کہ آخری نبی ان کی نسل میں پیدا کی. ایک طرف بنی اسرائیل کے سارے انبیاء ایک طرف، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، کیونکہ امام الانبیاء تمام انبیاء سے افضل ہستی ہیں. تو دیکھیے کہ یہ جو آباء و اجداد کی قربانیاں ہوتی ہیں نا، یہ اس کا صلہ ہوتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بلوغت سے بھی پہلے پیش کر دیا کہ اللہ نے حکم دیا تو آپ مجھے ذبح کر دیجئے. تو اللہ نے انعام کی صورت یہ اتاری کہ آخری نبی جو ان کی نسل میں رکھ دیے. یہاں پر یہ اشارہ کر دیا کہ جب کوئی دین کا حکم عقل میں نہ آئے تو سر جھکا لینا ہوتا ہے، چونکہ جو دین ہے نا، دین یہ عقل کے تابع نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ سردیوں میں ہم جب موزے ڈالتے ہیں نا، چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں، تو موزے جب ڈال لیں تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر مسح کر لیں گے نا تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا دین عقل کے تابع ہوتا نا تو پھر موزوں کے اوپر مسح کرنے کا حکم نہ ہوتا، نیچے مسح کرنے کا حکم ہوتا، کیونکہ عام طور سے جو گندگی ہے وہ تو نیچے لگتی ہے نا. تو لہذا مسح کا حکم ہوتا کہ موزے کو نیچے سے صاف کر لو، جیسے ہاتھ گیلے کر کے کرتے ہوتے ہیں. تو یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ موزوں کے اوپر سے مسح کر لو. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا دین عقل کے تابع نہیں ہے. اور کتنے ہی احکامات ایسے ہیں کہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں عقل کچھ کہہ رہی ہے اور دین کچھ کہہ رہا ہے. جیسے دیکھیے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کر دیتا ہے، اب جب قتل کر دیا تو جو بندہ مر گیا اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اس کی جو زوجہ تھی وہ بیوہ ہو گئی. اب جناب اب ہم کیا کرتے ہیں، اب دیکھیے کہ اس کے مقابلے میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو قاتل کو بھی قتل کر دو. یہی حکم ہے نا، قاتل کو قتل کر دو. اب جب قاتل کو قتل کرتے ہیں، قصاص کا یہ حکم ہے. تو اب جناب بیوہ کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی، اور یتیم بچے 4-5 اس کے 4-5 فرض کریں اس کے، گویا کہ بیوگان میں بھی اضافہ اور یتیموں میں بھی اضافہ. اب بظاہر دیکھا جائے تو عقل کیا کر رہی ہے کہ عقل کہتی ہے کہ یہ تو تم کیا کر رہے ہو، بیوگان میں بھی اضافہ کر رہے ہو اور یتیموں میں بھی اضافہ کر رہے ہو. اب عقل ایک طرف ہے، دین ایک طرف ہے. اسی طرح دیکھیے کہ جب بندہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اب دیکھیے کہ کیا کرنا پڑتا ہے، اعضائے وضو یعنی چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں. اب وضو ٹوٹنے کا تعلق عام طور سے ان اعضاء کے ساتھ نہیں ہے، جہاں سے گندگی خارج ہوتی ہے وضو عام طور سے اس طریقے سے ٹوٹتا ہے. لیکن دھونے کا حکم کن کو ہے؟ چہرے کو ہے، اور ہاتھ دھوئیں گے اور پاؤں دھوئیں گے، مسح کریں گے. اب دیکھیے کہ اگر عقل تو یہی کہے گی نا بھی جہاں سے وضو ٹوٹا ہے اس کو دھونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں. تو جتنے بھی کتنے ایسے احکامات ہیں کہ جناب جو عقل کچھ کہہ رہی ہے، دین کچھ کہہ رہا ہے. تو یہاں ہمیں یہ دعوت دی گئی کہ دیکھو کہ ابراہیم کی پیروی میں اسوہ حسن ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا حکم دیا گیا عقل کے خلاف. سارے حکم جتنے بھی عقل کے خلاف ہیں نا یہ ایک طرف ہیں، اور بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم یہ ایک طرف ہے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ خود کیا فرما رہے ہیں اس حکم کے بارے میں نا، بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ ابراہیم علیہ السلام پر یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بیٹے کو ذبح کر، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، یعنی کتنا کھلا عقل کے خلاف حکم ہے. اب دیکھیے وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے نہ چوں نہ چرا کچھ بھی نہیں کہا. کیا حکم دیا؟ اسلم، سر جھکا لو. انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں نے سر جھکا لیا، اور فوراً جو ہے نا تیار کر دیا بیٹے کو. تو یہ حکم ہمیں دیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے نا پھر اپنے بچوں کو بھی یہی نصیحت کر رہے ہیں. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اور تمہاری عقل میں کوئی حکم نہ بھی آئے تو اس پر ڈٹ جانا اور دین پر عمل کرنا، انہی باتوں کی وصیت کی تھی.
بنی ہی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو یہی نصیحت کی تھی، یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم بس ہرگز نہ مرو مگر فرما برداری کی حالت میں، کہ تمہاری موت ہے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔